اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں امان اللہ ناصر۔ خوبصورت سکرین ہے K2 کا اور پروگرام ہے آپ کا پسندیدہ جان جان بلوچستان۔ ہم اگر بلوچستان کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ جو کلات ہے یہ واقعی بلوچستان کا دل ہے۔ دل اس لیے ہے کہ ایک زمانے میں جب بلوچستان ایک آزاد ریاست ہوا کرتا تھا، اس زمانے میں خان احمد یار خان کی میں بات کروں جو یہاں کا بادشاہ تھے، تو اس زمانے میں یہ پورے بلوچستان کے جو لوگ تھے، جو جرگے تھے، جو مشران تھے، جو سرداران نوابان تھے، وہ یہیں پہ آتے تھے اور یہاں پہ وہ فیصلے کیے جاتے تھے۔ پھر 1947 میں جب پاکستان بنا تو خان احمد یار خان، خان آف کلات، انہوں نے اپنی اس ریاست کو پاکستان میں مرج کیا۔ ایک وہاں پہ معاہدہ ہوا اور اس معاہدے کے تحت انہوں نے بلوچستان کو پاکستان میں مرج کیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قائد اعظم کو سونے میں تول کے اور وہ سونا انہوں نے پاکستان کے لیے دے دیا تھا۔ یہ ایک تاریخی بات ہے۔ اس حوالے سے اس بلڈنگ میں جو ہم اس وقت کھڑے ہیں یہ کہلاتا ہے شاہی محل، اور یہ تقریباً 1944 کے ارد گرد جب 1935 میں جب زلزلہ آیا تو اس زلزلے میں یہ جو تعمیر ہے، بابا اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے کون سا تعمیر ہوا کرتا تھا؟ خان صاحبان جو خوانین تھے یہاں کے، جو بادشاہت تھی، ریاست تھی، وہ کہاں پہ رہتے تھے؟ اس وقت میر محمد یوسف شاوانی بابا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ یہاں کے بارے میں جانتے ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس سے پہلے میری کہاں تھی۔ پہلے میری وہی تھا جو آپ دیکھا 35 میں وہ منظم ہو گیا، ابھی اس کا نشانی ہے اوپر سے برابر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر خان احمد یار خان نے خان احمد یار خان سے پہلے اس کا باپ جو بتایا آپ کو، ڈی سی آفس کے اس طرف جو پولیس رہتا ہے ادھر آئے، کیمپ لگایا، پھر اس تعمیر کو شروع کیا خان احمد یار خان نے۔ 43 سے 44 تک یہ مکمل ہو گیا، اور اس محل کا جو آپ نقشہ ہے وہ بھی خان احمد یار خان نے خود نقش نکالا ہے۔ یہ بحری جہاز ہے، اور مسجد جو ہے لانچ کے نمونہ ہے، یہ اس نے بنایا، سکوں کو لایا، یہ اس کو بنایا ہے۔ جی، اور یہ بلڈنگ ماشاءاللہ اپنے اصلی حالت میں اس وقت آپ لوگ دیکھ بھی رہے، اس کا ایک بحری جہاز کا نقشہ ہے، اور اس وقت وہ جو مسجد سامنے جو میں اس کو بعد میں آپ کو دکھا دوں گا، ان کا کیا نقشہ ہے بابا؟ لانچ کا۔ تو اس طرح کرتے ہیں کہ اس بلڈنگ، یہ جو شاہی محل کہلاتا ہے، آج بھی خوانین جو ہے، جو موجودہ خوانین ہیں، وہ یہاں پہ آ کے ٹھہرتے ہیں، اور اس کے ارد گرد جتنے بلڈنگز ہیں وہ بھی اسی زمانے میں تعمیر کیے گئے، اپنے جو خوانین تھی ان کی مختلف فیملیز کے لیے، وہ ابھی تک وہاں پہ بستے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ جو کچھ درخت ہے یہ بھی اس زمانے کے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرا جو کیمرہ مین ہے وہ چاروں طرف سے یہ بحری جہاز نما جو بلڈنگ ہے وہ آپ کو دکھا دے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کا اندرونی جو حصہ ہے وہاں پہ جائیں گے، جو تاریخی اسناد ہے وہاں پہ، جو تاریخی تصاویر ہے وہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ آئیے ہمارے ساتھ۔ جی ناظرین، اس وقت جو خان احمد یار خان صاحب تھے یہاں کے خان آف کلات، ان کا یہ چوپن ہم لوگ پشتوں میں کہتے ہیں، ان کا جو چوغا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے واسکٹیں ہیں دو،
یہ پہنا کرتے تھے اس زمانے میں. اور یہ جو کوٹ ہے سردیوں میں جو استعمال ہوتا ہے یہ بھی بابا کے ہاتھ میں, بابا میر محمد یوسف شاوانی کے ہاتھ میں یہ انہوں نے یہ چیزیں ہمیں دکھائی, تو ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, اس وقت جو کمرہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس میں قائد اعظم صاحب جو ہے بذات خود یہاں پہ اس بیڈ پہ جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ وہ آرام فرماتے تھے جب وہ خان افقلات کے گھر آتے تھے, ان کے مہمان بنتے تھے. اور یہ جو سٹول ہے اور یہ جو ان کا کور ہے یہ بالکل اسی زمانے کے ہیں. اسی طرح یہ جو لکڑی کا کام ہوا ہے, یہ جو روشندان آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں, اوپر جو الماریاں ہیں وہ بالکل اسی زمانے کے ہیں. اس وقت اگر ہم اس طرف جاتے ہیں تو اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انگیٹھی ہے وہ جہانگیر صاحب ذرا کھول کے آپ لوگوں کو دکھا دیں گے, چونکہ اس زمانے میں یہ تیل کا یا جو اس زمانے میں گیس کا تو تصور ہی نہیں تھا, تو یہاں پہ لکڑیاں وہ رکھ کے اور جلاتے تھے. اور مہمان, چونکہ کلات جو ایک بہت ٹھنڈا علاقہ ہے, یہاں پہ ٹھنڈ بالکل کوئٹہ کی طرح ہے, جو مری کی طرح ہے. میں آپ لوگوں کو مثال دوں, اس طرح کا یہ ٹھنڈ ہوتا ہے یہاں پہ. یہ جو آپ لوگوں کو پلر نظر آ رہے یہ بھی اسی زمانے کا ہے. اب چونکہ ذرا رنگ وغیرہ اتر گیا ہے لیکن ماشاءاللہ یہ مضبوطی آپ دیکھیں, اگر لکڑی کا کام ہے یا اگر آپ وہ جو دیکھ رہے ہیں جو پلر ہے وہ اسی طرح مضبوطی سے کھڑے ہیں. اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اس کمرے میں لے جاؤں گا جہاں پہ خان احمد یار خان صاحب نے اس زمانے میں قائد اعظم صاحب کو سونے کے ساتھ تولا تھا. کہاں تولا تھا وہ میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہا ہوں, آئیے ہمارے ساتھ. یہ وہ کنڈا ہے, اس کے سامنے آپ ایک اور بھی آئیں گے سامنے تو ایک اور بھی کنڈا آپ کو نظر آئے گا. یہ وہ ترازو ہے جہاں پہ خان احمد یار خان افقلات نے قائد اعظم صاحب کو ایک پلے میں ان کو بٹھا کے اور دوسرے پلے میں انہوں نے ان کو سونا تحفے میں دیا تھا. پھر اس کے بعد قائد اعظم صاحب نے کیا کہا وہ بابا ہمیں بتائیں گے. اس نے کہا کہ ابھی معاہدہ جب ہو گیا میرے بعد آپ کو وہی بادشاہی ملے گا, آپ کو اختیار ملیں گے, وہ معاہدہ بھی ہے. لیکن اس وقت پاکستان کا سکہ نہیں چلے گا جب تک پتہ نہیں کس نے جمع کرے عالمی بینک میں. ہم نے جو سنا تو پھر بھی انہوں سے ہم نے سنا, دیکھا نہیں, لیکن 14 من سونا دیا تاکہ سکہ چلے پاکستان کا. یہ بھی ہم نے سنا ہے. یہ بابا یہ بتا رہے کہ چونکہ ایک رول ہے کہ آپ عالمی بینک میں سونا رکھیں گے, پھر آپ کا جو سکہ ہے جو آج بھی یہ تقریباً رائج ہے, تو وہ کہہ رہے کہ قائد اعظم صاحب نے کہا کہ جب تک ہم وہ سونا جمع نہیں کریں گے عالمی بینک میں تو ہمارا جو پاکستانی سکہ ہے وہ بے معنی ہے یا وہ چلے گا نہیں. تو کہہ رہے کہ خان احمد یار خان صاحب نے اس زمانے میں اس بینک میں رکھنے کے لیے قائد اعظم صاحب کو 14 من, اب 14 من یہ موجودہ من ہے یا اس زمانے کا جو من ہے جس کا تقریباً مقدار 4 کلو, تو وہ والا انہوں نے دے دیا ہے تاکہ پاکستان کا سکہ چل سکے. تو پاکستان کی آبادی میں, پاکستان کے بنانے میں اور پاکستان کا جو اس وقت بھی وسائل ہے اس میں بلوچستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور بلوچستان کو پاکستان میں مرج کرنے کا جو سہرا ہے یا جو کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے خان احمد یار خان کو, جنہوں نے اس تاریخی ریاست کو قربان کر دیا پاکستان کو مضبوط اور بنانے کے لیے. ابھی یہاں پہ جو ہے آپ کو میں کچھ چیزیں دکھا رہا ہوں. یہ بذات خود جب قائد اعظم صاحب آتے تھے وہ بھی یہاں پہ بیٹھتے تھے مہمان کے طور پہ, اور اسی طرح خان صاحب بھی جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھتے تھے. اب بابا ہمیں کیا دکھانا چاہ رہے, وہ چیزیں دکھانا چاہ رہے جس پہ انہوں نے چائے پی تھی. چائے پی لیتے ہیں خدا نخواستہ دشمنی سے, اس میں زہر کوئی ڈالے خود بخود ٹوٹ جائے. اور پلیٹ بھی اسی طرح, وہ چائنک بھی اسی طرح, یہ کپ بھی اسی طرح. پہلے زمانے میں جب بادشاہت ہوتی تھی تو ہم نے فلموں میں بھی دیکھا ہے کہ دشمنی میں وہ زہر ملا دیتے تھے. تو بابا جو ہمیں کپ دکھا رہے وہ چونکہ آپ نے فلموں میں بھی دیکھا ہوگا,
جو پہلے بادشاہت کے زمانے میں ایک سازش ہوتی تھی اور وہ بادشاہ کے دودھ میں یا پانی میں یا چائے میں زہر ملا دیا جاتا تھا. تو بابا کہہ رہے کہ ان کپس کا یہ خصوصیت ہے کہ آپ اگر ان میں زہر ملائے تو یہ ٹوٹ جاتا تھا, اور یہ ایک ٹوٹا ہوا ہے ایک ثابت ہے. تو یہ ایک نئی بات ہے ہمارے لیے, ہم آپ کو بھی دکھانا چاہ رہے تھے. جی ناظرین, اس وقت میں جہاں بیٹھا ہوں یہاں پہ کبھی سونے کے لیے کوئی کٹیا ہوتا تھا یا کوئی پلنگ جو ہے وہ پڑا ہوتا تھا, اور وہاں پہ خان صاحب سوتے تھے. ہاں بابا؟ جی ہاں, خان صاحب وہ جو ہے محمد علی جناح جو ادھر سویا ہے, جی جی وہ اس وقت کا ہے. میں یہاں 2 دفعہ آیا ہے, یہاں سویا ہے. یہاں بھی ایک جگہ ہے زیارت, جی جی وہ زیارت بھی گیا ہے. جی جی زیارت میں بھی ان کا گھر, ہم نے ریزیڈنسی جو ہے قائد اعظم ریزیڈنسی وہ ہم آپ کو دکھا چکے ہیں, اور یہاں پہ بھی 2 مرتبہ قائد اعظم صاحب آئے ہیں اور یہاں پہ بھی بیٹھے ہیں, آرام فرمایا ہے. اسی طرح وہ جو میں نے اندر ایک بیڈ دکھایا, وہ بیڈ پہلے یہاں پہ پڑا ہوتا تھا, تو وہ آرام فرمانے کے لیے خان صاحب یہاں پہ آتے تھے. اور یہ جو محمد کا اس وقت فریم ہے یہ بھی اسی زمانے کا ہے, اور یہ جو چھت آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسی زمانے کا ہے, جو سیلنگ ہے اور یہ کھڑکیاں وغیرہ یہ سب اسی زمانے کے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں. اب ہم جائیں گے نیچے, اور اوپر سے ایک نظارہ ہم اس بلڈنگ سے قلات کیا لگ رہے وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے. یہاں پہ جو رستے ہیں, جو کاریڈورز ہیں, وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین, اس وقت ہم قلات میں ہیں, اور قلات کا جو شاہی محل ہے ہم وہاں پہ آئے ہیں. ہم نے محل آپ کو دکھا دیا ہے, اس کے مختلف حصے آپ نے دیکھے, لیکن اس محل کے ساتھ ایک تاریخی مسجد جو اس وقت ہم دکھا رہے ہیں, اس کے حوالے سے محمد یوسف شاہوانی صاحب جو ہے, امیر محمد یوسف شاہوانی صاحب, وہ ہمارے ساتھ ہیں. وہ اس مسجد کے بارے میں بتائیں گے. جی بابا. جی, اس مسجد یا یہ شاہی محل 1943 سے 44 تک مکمل ہوا ہے. 6/10/1958 میں جب حملہ ہوا تھا تو اس وقت یہ نشانات جو ہے وہ گولوں کا نشانی ہے, لیکن اس میں نشان ہو گیا لیکن گرا نہیں, حالانکہ اتنا موٹا دیوار بھی نہیں ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہو. جی, یہ تو کنسٹرکشن کا تو ہم شروع سے جب سے ہم مستونگ گئے ہیں, اور اس کے بعد ہم نے مختلف مساجد دیکھے. خان احمد یار خان کے حوالے سے میں نے اس کنسٹرکشن کا تعریف ہی کیا ہے, کیونکہ یہ بہت مضبوط ہے ماشاءاللہ. اچھا, تو اس سے پہلے جو ہے, اس سے پہلے وہ جو میری تھی جو پرانی والی, وہ 1935 میں میرے خیال میں, وہ 1935 میں وہ زلزلے میں لوگ شہید ہو گئے. اس کے بعد خان اعظم جان تھا, وہ جہان ڈی سی صاحب کا دفتر ہے, حافظ ہے, اس کے اس طرف جو پولیس کا دفتر ہے وہ ادھر آ گئے. اس کے بعد خان احمد یار خان نے اس جگہ کو تعمیر کی. اچھا, یہ جو محل ہے, محل ہے. جی ہاں, محل بھی اور جو ساتھ میں مسجد بھی ہے. مسجد ہے, سارے گھر جو ہے اس کے بعد سارے اس وقت کے. اچھا, ہم لوگوں نے ایک اور بڑی مسجد جو ہے یہاں پہ قلات میں جو ہم نے دکھانا ہے, اس کے بعد اس مسجد کے بارے میں جو مولانا محمد صدیق شاہ صاحب جو یہاں پہ MNA بھی تھے, وہ اس مسجد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اب مسجد وہ 2 ہے, ایک میری کے سامنے ہے جو شہید ہوا ہے, ایک دوسرا مشہور ہے حضرت علی کا. جی جی. ہاں, اب کس کا پوچھ رہے ہو؟ میں حضرت علی والے مسجد حضرت علی والا تو وہ پرانا ہے, روح شہر میں ہے, سڑک کے کنارے. جی جی, صحیح ہے. جی, وہ ہم بعد میں ریکارڈ کر لیں گے نا. اور ایک اور بھی مسجد ہے یہاں پہ, وہ تو جامع مسجد ہے, وہ خان صاحب نے یہاں آ کر پھر بنایا. اچھا اچھا, وہ بھی خان صاحب نے تیار کیا ہے. وہ بھی اس کے ہاتھ کا ہے. اچھا, ہم جب دیکھتے ہیں بابا یہاں پہ قلات میں, مستونگ میں, آس پاس جتنے تعمیرات ہیں, اس میں خان احمد یار خان صاحب نے بہت زیادہ کام کیا ہے. اس سے پہلے جو خوانین تھے انہوں نے زیادہ کام نہیں کیا تھا کیا؟ اس وقت زلزلے نہیں تھا. زلزلے کے بعد سارے نزدیک والے ہر شہر کے
ہر گھرانے کے لیے ایک چادر کا کمرہ بھی بنایا، اچھا، اس کے ساتھ اور بھی تعاون کیا. جی ہاں، اس سے پہلے سارے تعمیرات تھے لیکن وہ زلزلے کی وجہ سے ختم زلزلے کی ہو گئے. وجہ. جی ہاں، اچھا اس کے لیے. جی ناظرین، اس وقت آغا قادر شاہ صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. آغا قادر شاہ صاحب کا جو تعلق ہے وہ میڈیا سے ہے، مختلف چینلز پہ وہ کام بھی کر رہے، میوزک کا بھی شوق فرماتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ وہ بھی نشست کریں گے میوزک والا. اس وقت ہم آغا قادر شاہ کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آغا قادر شاہ صاحب اس بلڈنگ کے بارے میں، اس حویلی کے بارے میں آپ کا کیا جانکاری ہے وہ بتائیں. جی تھینک یو. آپ آئے کلات، اور یہ ہمارا جو بلوچستان کا گدام بھی ہم لوگ اس کو بولتے، سارا بلوچ گھر یہی ہے. یہاں پر بڑے بڑے فیصلے ہوا کرتے تھے، آپ بھی کرتے. یہاں پر 3 خوانین نے جو آئے تو تقریباً 35 کے قریب خوانین نے جو میری کلات کا ذکر بابا جی نے کیا تھا، امیر صاحب نے. تو اسی طرح میر احمد یار خان اور میر داؤد خان اور میر سلیمان خان کا یہ دور ابھی چل رہا ہے. تو اس سے وابستہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بلوچستان کا، جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ گھر ہے، تو جیسے بابا جی نے تاریخ کے حوالے سے بتا دیا، جیسے ہم لوگ سنتے ہیں کہ 35 کے زلزلے کے بعد یہاں پر 42 تک یہ کمپلیٹ ہوا تھا. یہاں وہ رہے ہیں اور اسی زمانے سے یہاں پر مقیم ہے. اور ظاہر سی بات ہے وہاں سے جب شفٹ ہو گئے، اگر میری کی بات کی جائے، میری کی بات، اس کے بنیاد کے بارے میں تاریخ بھی خاموش ہے، بتایا نہیں جا سکتا ہے. جی ہاں، وہ کب کے بہت پرانا ہے، بہت پرانا ہے. اس کے بعد جو ہے یہاں پر جب شفٹ ہو گئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اس کے بعد آپ نکلو گے، یہاں سے جب نکلو گے بازار، یہ شاہی بازار بھی ایک منفرد انداز میں، خان جیسے آپ نے بتایا تھا کہ خان اعظم میر احمد یار خان، انہوں نے جو ہے کلات میں اپنے دور میں ماڈل اسکول کو تعمیر کیا اور سکوں سے تعمیر کروایا اس دور میں. جی ماشاءاللہ. ہم یہ شاہی بازار بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، وہ بھی دکھائیں گے اپنے ناظرین کو. جی ناظرین، اس وقت جو آپ یہ گنبد دیکھ رہے ہو اور اس میں سیڑھیاں بھی ہے، لیکن اس کے متعلق میں آپ کو بتا دوں یہ جو ایک آیت لکھی ہوئی ہے، یہ ایک بہت زبردست طریقے سے لکھی ہوئی ہے. یہ آپ نے کہیں پہ بھی نہیں دیکھا ہوگا اس طرح راؤنڈ سیڑھیوں میں اور پھر اس طرح کا آیت. تو اس آیت کے بارے میں ہمارے میر محمد یوسف شاوانی صاحب جو یہاں کے رکھوالے ہیں وہ بتائیں گے. یہ آیت کس نے یہاں پہ لکھا ہے؟ میرے سننے میں کے مطابق خان احمد یار خان کا استاد تھا مولوی تاج محمد شاوانی، اس نے لکھا ہے. مسجد کے اندر بھی جو لکھا ہے وہ بھی دکھاؤں گا، وہ بھی اس نے لکھا ہے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین، ابھی اس کے جو مسجد کے مختلف گنبد ہے، یہ بھی ایک بہت زبردست شاہکار ہے. یہ تلوار بھی آپ کو نظر آئے گی اور 2 تلواریں بھی، یہ جو نشان ہے ان کا خاندانی، یہ بھی یہاں پہ درج ہے. اور دیگر جو مسجد کے آس پاس جتنی چیزیں ہیں وہ میرا کیمرہ آپ کو دکھائے گا. آپ لوگ انجوائے کیجئے. اور ہم ابھی جائیں گے مسجد کے اندر، اور مسجد کا جو اندرونی حصہ ہے وہ آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے. یہ بہت بڑا محل ہے، اس کا ایک بہت بڑا تاریخ ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جلدی اس ایپیسوڈ میں آپ کو یہ محل اور اس کا یہ جو تاریخی مسجد ہے اور اس حوالے سے جو تاریخ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانے اور دکھانے کی کوشش کریں گے. اب جس طرح ہمارے مساجد ہے جس میں ہم صرف نماز پڑھتے ہیں،
ان کے جو فیصلے ہوتے تھے فریقین کے مابین وہ بھی ان مساجد میں ہوا کرتے تھے. خان صاحب ایک طرف بیٹھتے تھے اور جو قاضی صاحب ہے جو فیصلہ سنانے والے تھے وہ دوسرے طرف بیٹھتے تھے, اور جو فریقین تھے جن دو فریقین کے درمیان میں کوئی مسئلہ ہوتا تھا, جھگڑا ہوتا تھا, زمین کا مسئلہ, پیسوں کا مسئلہ, خواتین کا مسئلہ, اس زمانے میں یہی مسائل ہوتے تھے, تو وہ پھر ایک فریق یہاں پہ بیٹھتے تھے اور ایک فریق جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھتے تھے. پھر وہ سنتے تھے, ان کے دونوں کا جو رودات تھا وہ سن کے پھر اس کے بعد جو ہے نا قاضی صاحب کے فیصلے کی روشنی میں یعنی شریعت کے روشنی کے مطابق پھر خان صاحب فیصلہ کرتے تھے. مسجد کی یہ جو الماریاں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سب اس اور کتابوں سے بھرے ہوئے تھے. اچھا وہ تکیے کا بولا وہاں بہت بڑا قرآن پاک تھا. اچھا ہاں ادھر وہ کھولتے تھے اس پر, اس میں خان والوں کا وہ تاریخ بھی تھا. اچھا لیکن یہاں رکھا ہوا تھا. بس آج کل ملا ان کے لیے پیسے کچھ ہو گیا, وہ چوری کر کے لے گئے ان کو. اچھا وہ جو قرآن ہے وہ جو جس سے جی ہاں وہ لے گئے. اچھا اس کے بعد یہ سارا خالی کر کے لے گئے وہاں رکھا کہ یہ بھی چوری نہ ہو. تو یہ ایک آپ کو ایک اینٹیک جگہ ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا, اور اس مسجد کو وہ صرف نماز کے لیے نہیں اور بھی جو کار خیر ہوتے تھے, جو فیصلے ہوتے تھے اس کے لیے بھی وہ استعمال کرتے تھے. آئیے ہم آگے چلتے ہیں کچھ اور دکھانے کے لیے آپ کو. خانوں کا تصویر میں آپ کو دکھاؤں. ایک خان خداداد خان ہے, اس کا قبر پشین میں ہے. اس کا بھائی ہے وہ غازی نصیر خان. اس کے دو بیٹے ہیں, خان محمود خان اور محمود خان کے بعد چھوٹا ہے اعظم جان. اعظم جان کا لڑکا ہے خان احمد یار خان. خان احمد یار خان کا بیٹا یہ خان داؤد خان. خان داؤد خان کا بیٹا ہے خان سلیمان جو ادھر نہیں ہے, اس کا بیٹا ہے پرنس آغا محمد کوئٹہ میں.